بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ زکوٰۃ سے متعلق اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایک پہلو کو یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے، سارے لوگوں کا اجماع ہے کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شخص جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو اور ان شرائط کے ساتھ وہ اتنے مال کا مالک ہو، اتنے جس کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ شریعت نے جتنی مقدار پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو جو اس نصاب کا مالک مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے اور آزاد قرآن کی ذکر، ان تمام لوگوں پر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اتفاق ہے علماء کا۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، جیسے کم عمر بچہ ہے لیکن بہت مالدار ہے، اتنا مالدار ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اس کا مال، یا وہ شخص جو عاقل نہیں ہے، یعنی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل یا دیوانہ ہے، لیکن وراثت کے ذریعے یا کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال سے نوازا ہے، لہٰذا وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں۔ ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم بیان کریں کہ سب پہلی شرط یہ بیان کی کہ ہم مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں ایک اصولی اختلاف ہوتا ہے جس میں میں سامعین کو بجھانا نہیں چاہتا کہ کیا غیر مسلم کو شرعی احکامات کے مخاطبین میں شامل کیا جائے گا۔ قرآن نے، اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ اے لوگوں ایسا ایسا کرو، اس میں مسلمان کے ساتھ غیر مسلم بھی مخاطب ہے کیا؟ تو دونوں قول ہیں، لیکن زیادہ مضبوط دلیل کے اعتبار سے یہی سمجھ میں آتی ہے بات کہ غیر مسلموں کو بھی خطاب کیا جائے، جیسا کہ سورہ مدثر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، جہنم میں داخلے کا سبب کیا چیز بنی، تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین، اور ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، یعنی شریعت کا انکار کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر صرف استہزاء کا ذکر کر دیا جاتا تو یہ ان کے کفر کے بیان کے لیے کافی تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نمازی نہیں تھے، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم اور مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ان کو بھی دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے شریعت کے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی اس کے مخاطب ہے، لیکن چونکہ غیر مسلم نے ابھی تک کلمہ پڑھا نہیں ہے، اور کلمہ پڑھے بغیر اگر وہ شریعت کے دوسرے احکامات، فرائض اور فروعات پر عمل بھی کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی شمار نہیں ہوگا۔ ایک غیر مسلم جو توحید کو نہیں مانتا، غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرتا ہے، اگر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا جب اس نے اسلام کی بنیادی چیز کو قبول نہیں کیا تو اس کو دوسرے احکامات کہے نہیں جائیں گے۔ کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے جا کے کہ زکات ادا کرو یا مسواک کرو یا فلاں کام سنت ہے اس پر عمل کر لو، اس لیے کہ اس نے توحید کو نہیں مانی ہے، سب سے پہلے اس کو توحید بتایا جائے۔ لہذا اس بنیاد پر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ مسلمان ہی سے زکات، مسلمان پر ہی زکات فرض ہوتی ہے اور کافر پر فرض نہیں ہوتی، اس کے اعتبار سے، اور کافر سے زکات کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر کوئی غیر مسلم کی زکات دیتا ہے تو اس سے زکات لی بھی نہیں جائے۔ ایک بات، عاقل بالغ، یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عائشہ صدیقہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، مطلب ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ان پر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ قلم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ درج نہیں ہوتے۔ اس میں ایک وہ بچہ ہے جس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، یعنی سبھی حتی یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہوتا مطلب جب آدمی بالغ ہوتا ہے تب اس پر قلم نافذ ہوتی ہے، یعنی اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ گویا آدمی بالغ ہونے کے بعد شریعت کا مکلف ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلا۔ انل مجنون حتی
یا عقلا اور کما والا فی الحدیث کہ کوئی پاگل آدمی یہاں تک کہ وہ سوجھ بوجھ والا ہو جائے اور النائم حتی یستیقظ اور سونے والا نیند والا شخص جو نیند میں ہے سویا ہوا ہے اس پر بھی شریعت کے احکامات عائد نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. تو اس سے استدلال کر کے اہل علم شریعت نے یہ کہا کہ تمام شریعت کے احکامات کے مکلف اور پابند وہی لوگ ہیں جو ہوش و حواس رکھتے ہوں, شعور رکھتے ہوں, بیدار اور جاگنے والے ہوں اور عقل و شعور رکھتے ہوں, بالغ ہوں, عقل و شعور رکھتے ہوں, بچے نہ ہوں, فاطر العقل جو پاگل اور دیوانے ہیں ایسا نہ. لیکن اس سلسلے میں جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ تو زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق انسان کے عقل یا اس کے عمر سے نہیں بلکہ اہل علم نے بیان کیا اور ظاہر ہے قرآن و حدیث کی دلیلوں سے صحابہ کرام کے اقوال سے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حق المال مال کا حق ہے. لہذا اگر ایک بچہ ہے یا ایک پاگل آدمی ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو حولان اور سال پورا ہونے پر زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی اور اسے دینا ہوگا. اگرچہ اس میں بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بچے پر اور پاگل یا بزرگوں کو دیوانے آدمی پر عائد نہیں ہوگی, لیکن صحیح بات دلائل سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ بچوں پر بھی اور فاطر العقل پاگل آدمی کے مال میں بھی زکوٰۃ ہوگی اگر وہ مال صاحب نصاب تک پہنچ رہا ہے. اس کی طرف سے یہ مال وہ شخص ادا کرے گا جو اس مال کا کفیل ہے, ذمہ دار ہے, سرپرست ہے, اس کی مال کی نگرانی کر رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یتیم ہو, بچہ ہو یا کوئی پاگل آدمی ہو اس کے مال کا جو ذمہ دار اور نگراں ہے اس کو بڑھانا چاہیے, اس کی نگرانی اور حفاظت کرنی چاہیے. تو وہ ذمہ دار زکوٰۃ کو اس کی جانب سے ادا کرے گا. لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر صاحب نصاب شخص ہے تو اگر مسلمان ہے وہ بالغ ہو یا نہ ہو, عاقل ہو یا نہ ہو, اس پر زکوٰۃ فرض ہو. اسی طریقے سے آزاد کی جہاں شرط لگائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلام ہوتا ہے, آج ہمارے یہاں چونکہ غلام پائے نہیں جاتے اس لیے اس مسئلے کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے, تو اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام کی اس لیے زکوٰۃ کا مکلف نہیں مانا گیا ہے کہ غلام پورے طریقے سے اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ کماتا ہے اس میں اپنے مالک کا حصہ حق ہوتا ہے. لہٰذا چونکہ وہ خود مالک نہیں ہوتا اور زکوٰۃ مالکین پر عائد ہوتی ہے لہٰذا غلام کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے. تو یہ اس سوال کا مختصر جواب ہوا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے. اللہ اعلم بالصواب.